میرا ایک ایسا بھائی جو میرے لیڈر کا ایک ایسا حلالی، ایک غیرت مند پاکستانی اور ایک ایسا مخلص سپاہی ہے، جس کی تربیت کو سلام ہے، جس کی بنیادوں کو سلام ہے۔ میری خواہش ہے، میری بہن بھابھی بیٹھی ہوئی ہیں، میری بیٹی زینب بیٹھی ہوئی ہے، میں اس کا بڑا پوچھتا تھا، میں جب اندر تھا تو میں پوچھتا تھا اپنی بیٹیوں سے، تو ان کے لیے بہت ساری تالیاں مجھے اس کے علاوہ فرح میری سکی بہن ہے، عثمان، اور اس کے علاوہ نظام بھائی who is a part of my family، and then آپ جہاں جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے اور آپ یہاں پہ آئے ہیں، سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمہ وبرکاتہ۔ بعد السلام جی، میں جب اندر تھا، تم بیٹیوں کا باپ ہوں اور بیٹیاں باپ کا مان ہوتی ہیں، اور بیٹیوں کی آگ بھی باپ کو پہنچتی ہے تو باپ کے دل میں کچھ ہوتا ہے۔ تو میری بیٹی کے ایگزام وہ بھی اٹھا لی گئی، وائف بھی اٹھا لی گئی، تو بھائی بھی اٹھا لیا گیا، ایک بھائی آسٹریلیا چلا گیا، 2 بھائی اور 1 بہن اللہ کو پیارے ہو گئے، 13 میرے خاندان سے جنازے نکلے، 13۔ اور میری بیٹی سب سے بڑی، اس کے ایگزامس تھے، تو ایگزامس مجھے پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ گاڑیاں بدل کے جاتی تھی، اور اگر میں نام نہ لوں تو رب بھی شاید مجھے معاف نہ کرے۔ شیر افضل مروت، وہ میری بیٹیوں کے لیے، ان کے ایگزامس کے لیے، اس کی بیوی، اس کا پورا گھر، میں پوری عمر اس شخص کا اور اس کے خاندان کا مخلوق۔ بیٹی کے ایگزامس ہوئے تو بیٹی سے ایک دفعہ جیل میں ملا، دوبارہ جب میں نے کہا کہ جی مجھے یاد آ رہے ہیں، مجھے ملیں، تو بیٹیاں نہیں آئیں، تو میں نے دوبارہ پوچھا کہ کیوں نہیں آئی، تو مجھے کہا گیا کہ جی وہ خطرہ ہے ان کے لیے تو ایوائڈ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو اب سنیں آپ، جب میں باہر آیا تو میں نے اپنی بڑی بیٹی سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا آپ کیوں نہیں آئے؟ تو مجھے کہتی ہیں بیٹا جب ہم آتے تھے تو عجیب عجیب نظریں ہوتی تھی ہمارے اوپر۔ کہنا بہت آسان ہے، جس پہ گزرتی ہے رب جانتا، وہ جانتے ہیں۔ بشرا بیوی سے کوئی پوچھے، علیمہ آپا سے کوئی پوچھے، مہربانوں سے کوئی پوچھے، ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، خدیجہ شاہ، ایک بہت بڑی، طیبہ راجہ، ایک بہت بڑی لسٹ ہے۔ تو میں کیوں آیا ہوں یہاں پہ؟ کیونکہ آج کل مس پرسیپشنز اتنی ہیں، وہی بیٹی اس کے دیکھیں اللہ سے ہونے پہ کہ جس طرح سب کچھ خان سے لے لیا گیا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ سب کچھ ختم، تو میری بیٹی نے بڑی تیاری کی تھی، لیکن جب وہ ایگزامز میں جس حال میں اندر تھا، ماں بھی اندر تھی، ایگزامز دیے اس نے، تو وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی اور وہی ہوا، ریزلٹ اس کے بڑے آرڈنری آئے۔ وڈ یو بلیو، اس نے اپلائی کیا امریکہ کی جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے علاوہ 10 یونیورسٹیز نے اس کو 100% اسکالرشپ آفر کی۔ میں اپنی اس بیٹی کو یہاں لے کے آیا ہوں، اس کو کل یونیورسٹی میں انشاءاللہ لے کے جانا ہے، تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہاں پہ کوئی عیاشی کرنے نہیں آیا، میں خان کا سپاہی ہوں۔ دیوار پہ ایک چادر لٹکائی گئی اور ایک کرسی رکھی گئی میرے لیے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ. جو کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولے اس پر رب کی لعنت ہوتی ہے. وہ اپنے ایمان بیچ رہا، جھوٹے پہ ویسے بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے. مجھے کاغذ پکڑا دیا گیا کہ یہ پڑھو اور بیان دو. میں نے جب وہ پڑھا تو میں نے کہا میں نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے، قبر میں کیا جواب دوں گا، میں تو یہ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو کرنا پڑے گا. میں نے کہا جی میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جی یو ول ہیو ٹو. میں نے کہا جی آئی ہیو این آپشن فور یو. میں نے کہا جی بتائیں. میں نے کہا جی میں کاغذ پین لے میں آپ کو اپنا قتل معاف کر دیتا ہوں، آپ مجھے مار دیں لیکن میں عمران خان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا. عمران خان زندہ باد، پاکستانی قوم زندہ باد، آپ اوورسیز پاکستانی زندہ باد. آج چوتھا دن ہے، میں تیسرا دن ہے، میں پریشان تھا اور مجھے یہ فکر تھی کہ میں آیا بیٹی کس کی کہیں عمران خان کے ساتھ بدنیتی تو میری طرف سے نہیں ہو رہی. تو اتنے میں مجھے ایک فون سجاد برقی صاحب کا آیا کہ جی میں نے سب کو منع کیا تھا کہ جب تک بیٹی وہاں نہ چل جائے مجھے کوئی نہ بتائے. تو I couldn't say no. میں نے کہا جی میں ضرور آؤں گا. اور آج آپ کے بیچ میں اس لیے آیا کہ آپ بڑے باوقار اور غیرت مند پاکستانی اور امریکنز پاکستانی. آپ کی غیرت کو، آپ کی کمٹمنٹ کو، آپ کے پروفیشنل ایتھکس کو، آپ کی اوور آل اپروچ کو سلام ہے. یو ہیو ڈن ونڈرز. ہمیں آپ پر فخر ہے. میرے لیڈر کا آپ مان ہو، میری قوم کا آپ مان ہو، لیکن جس طرح آپ ہمارے مان ہو. سلام ہے پنجاب کو، سلام ہے سندھ کو، سلام ہے بلوچستان کو، سلام ہے خیبر پختونخوا کو، سلام ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر. ہر ماں، ہر بزرگ، ہر جوان، ہر بچے کو کہ انہوں نے 8 فروری کو ہر سوچ کو رد کیا اور عمران خان کے ساتھ اور بنیادوں کے ساتھ unprecedented in our history. Unprecedented. تو آج آپ کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کی ماؤں، بزرگوں کو اور جوانوں اور بیٹیوں کے لیے آپ دل سے تالیاں بجائیں تاکہ میسج جائے. جنہوں نے بڑی زیادتی ہوگی ILF اکراس پاکستان، انصاف لیبر، انصاف رائٹس فورم، they have done a commendable job. Youth, ISF, minority, women wing, جتنے بھی ونگز ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ انہوں نے کیا کیا. اور ایک پر کتاب اور مووی بن سکتی ہے. میں محرم زمین پہ میری ECG ہو رہی تھی. میرا بلڈ پریشر تھا 220/120 اور میری ہارٹ بیٹ تھی 150+. اور میں زمین پہ کان لیٹا ہوں، زمین پہ. اور دور سے ایک شخص وہاں پہ انسان کا نظر آتے تھے. تو ایک ننگے پاؤں، کالے کپڑے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ محرم ہے وہاں. تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ دن ہے کہ رات ہے کہ کیا ٹائم ہے. تو ایک دور سے ایک شخص جا رہا تھا ننگے پاؤں. تو وہ دیکھ کے نا جیسے وہ عجیب سی کہ میں نے کسی انسان کو دیکھ لیا. تو میں نے آواز دی. شکر ہے انہوں نے میرے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھا. وہ جو پیرامیڈک سٹاف تھا ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے اور کچھ نہ بولنا کیونکہ کیمرز لگے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے کہا اس سے پوچھو یہ ننگے پاؤں کیوں جا رہا ہے. اتنی طاقت تھی نہیں کہ میں زور سے بولتا. تو انہوں نے کہا جی محرم ہے، عقیدت ہے، میں مومن ہوں. تو وہاں سے اس نے کہا کہ میرا نام لیے سے کہیں کہ ہم آپ کو ہر مجلس میں بہت دعائیں دیتے ہیں. تو میرا اس بھائی کے لیے اور آپ کے لیے میسج یہ ہے
کہ 40 نبی گزرے، فلسفہ حسین، ظالم کے لیے کھڑے ہونا، مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، یہ وہ سوچ ہے سب کچھ چاہے لیکن پاکستان اور عمران خان کے ساتھ آخری سانس تک کھڑے رہیں گے، سب کچھ قربان کریں گے، لیکن پاکستان میں حقیقی آزادی آتے رہے گی انشاءاللہ۔ It is coming right from the core of my heart۔ سب سے بڑی وجہ میرے والد صاحب فریڈم فائٹر تھے، ان کو ڈیورنگ اسٹرگل فار انڈیپینڈنس along with جناب گولڈ میڈل ملا تھا۔ میں یورپ جرمنی چھوڑ کے آیا تھا، میں ایک کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، حرام پہ لعنت بیچتے ہیں، ہمیں ایک ٹکا جن میں جو خامی تھی وہ چیزیں ان کے خلاف نکلی۔ ہم اندر تھے، میں علی محمد خان، ممتاز قادری مرحوم کے ڈیتھ سیل میں ساتھ میں رکھا تھا کچھ دن۔ آج فلانے نے پارٹی چھوڑ دی، آج فلانے نے پارٹی چھوڑ دی۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جو مائیں بہنیں بیٹیوں والے ہوں ان کی آزمائش اللہ کبھی نہ کریں، مت کہا کریں کہ فلانے نے دھوکہ دیا، آپ کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ رب جانتا ہے۔ پتہ نہیں اللہ نے کیسے بیڑے پار کیے ہیں، کیونکہ جب دعا مانگتے تھے تو اللہ سے یا اللہ ایمان سلامت رکھ، یا اللہ بے عزتی کی زندگی اور بے عزتی کی موت سے بچا، یہ اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ پاکستان بدل گیا ہے رب ذوالجلال کے فضل سے، اور مایوسی بالکل نہیں پھیلانی۔ Start believing in yourself۔ اور ہمارا بلیف سسٹم کیا ہے؟ آگ میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بچایا تھا کیا؟ وہ اللہ وہی نہیں اللہ؟ کیوں ہم مایوس ہیں؟ کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوگا، میں نے کہا انشاءاللہ عمران خان سے غرور ہو کے وزارت علماء کی کرسی پہ بیٹھے گا انشاءاللہ، اور پوری قوم دیکھے گی انشاءاللہ۔ اور رب ذوالجلال کے فضل سے آج آپ سے ایک چیز، سوشل میڈیا پہ قوم کو مایوس کیا جا رہا ہے، مایوسی پھیلائی جا رہی ہے۔ مایوسی سے دور رہیں، پازیٹیوٹی انجیکٹ کریں۔ We will rise and shine. We will make an impact inshallah. Nothing on earth has the ability to stop PTI and Imran Khan and Pakistan from making an impact inshallah۔ آج آپ نے یہاں سے جا کے سر اٹھا کے چلنا ہے انشاءاللہ۔ ڈونٹ فرگیٹ ہمارا مقابلہ کسی سے نہیں ہے، اللہ کے فضل سے ہمارا کمپیٹیٹر ہی نہیں ہے، اللہ کے فضل سے رب ذوالجلال کی ایسی کرم نوازی آئی ہے، ہمارا مقابلہ ہے مائنڈ سیٹ سے۔ اینڈ لیٹ می، آئی ہیو دا کریج۔ فوج میری ہے، ادارے میرے ہیں، ملک کا ذرہ ذرہ میرا ہے، آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی، کانسٹیٹیوشن، رول آف لا، سپریمیسی آف لا۔ اگر انبیاء کرام قانون سے بالاتر نہیں تو کوئی جنرل، تو کوئی چیف جسٹس، تو کوئی سیاستدان قانون سے بالاتر نہیں۔ Inshallah, your country is going to become an example of best practices. رب ذوالجلال کے فضل سے عمران خان ایک ایسی سوچ ہے، آپ بڑے خوش قسمت، اللہ نے آپ کو خان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، آپ کو اپنی اہمیت کا نہیں پتا۔ تو میں آج اس بات پہ اپنی بات ختم کروں گا، دل میں تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آج ہیوسٹن کے تمام امریکن پاکستانیز کے لیے ایک میسج ہے کہ کوفے میں تو اللہ کے محبوب کی آل کے ساتھ بہت کچھ ہوا اور ہاتھ ملتے رہ گئے۔ خدا کے لیے the message is very simple and clear. The enemies of Pakistan are trying their level best. جو ملک کے اندر اور ملک کے باہر بیٹھے ہیں کہ میری دھرتی ماں کو نقصان پہنچائیں،
never compromise on Pakistan. Never compromise on Pakistan, never compromise on Pakistan, and never compromise on Imran Khan, Imran Khan, Imran Khan. One body and one soul. ایک جانب قلب ہے عمران خان اور پاکستان. اور وہ جو لوگ کنفیوژن میں ہیں, انشاءاللہ میرے رب ان کے لیے اسباب بنا رہے ہیں. Wake up, wake up, wake up. You have lost it. You have lost it. You have lost it. Pakistan and Imran Khan is the future, is the future, is the future. And inshallah, bismillah, وہ دن آپ اور میرے ساتھ سب دیکھیں گے جب میرا لیڈر ایک دفعہ پھر رب ذوالجلال کے فضل سے کیا پہنے گا؟ پرائم منسٹر شیروانی پہنے گا انشاءاللہ. اور اب کی بات جب حلف لے گا 2/3 میجورٹی ہوگی انشاءاللہ بیسملہ 2/3 میجورٹی. پھر میرے ملک کے مال کو کوئی کھا نہیں سکے گا. پھر میرے ملک کی یتیم دادار مسکین کی کوئی تسلیم نہیں کر سکے گا. میرے ملک کے اندر کوئی مسجد مدرس امام بارگاہ خانقاہ گرجے مندر کی تسلیم کوئی نہیں کر سکے گا. کوئی پاکستان کے فیصلے پھر یورپ اور امریکہ میں نہیں کر سکے گا. Then we will become a country to reckon with. Pakistan will always and always, inshallah, based on the blessings of Allah, will be a reality erected on the firm foundation of sincere commitment of the people of Pakistan and our beloved leader. Long live Imran Khan, long